السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو جاگو پاکستان کی سیریز اور نیل بہتا رہا کا ایپیسوڈ نمبر 5۔ تو جیسا کہ ایپیسوڈ نمبر 4 میں ہم نے جانا کہ ان دو عظیم سپہ سالاروں کے بارے میں جو اس بیابان اور انجان صحرا میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ایک تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص اور دوسرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو سوال یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بجائے مکہ جانے کے یہاں بیابان صحرا میں کیا کر رہے تھے؟ کیا ان دونوں دوستوں کی ملاقات ایک اتفاق تھا؟ اور وہ ارادہ کیا تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص حبشہ سے سوچ کر اکیلے ہی اس سفر پر نکلے تھے؟ چلیے دوستو جانتے ہیں وہ ارادہ کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص اپنی بات سنا رہے تھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے کہا، اے عمر بن عاص، مجھے اتنی لمبی باتوں میں نہ الجھا، مجھے وہ بات بتا دے جو تیرے دل میں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے کہا، اے ابن ولید، جب تک میری بات پوری نہ سن لو اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال رہے۔ ایک روز عربی تاجر کا ایک قافلہ عدیس ابابا پہنچا۔ اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ساری شرائط مان لی ہیں، اور طے یہ پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے، اور انہوں نے پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں پوچھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اہل قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا قائل ہو گیا ہوں، اور سوچ سوچ کر اس رائے پر پہنچا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ اقبال کے بلندیوں پر ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینہ جا کر اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی تھی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ سنا ہے مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید بھی اس یلغار میں شامل تھے، اور انہوں نے اپنے گھوڑے سے خندق پھلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے۔ اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کی اس دانش مندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔ پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے کہا، میں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کروں؟ میں نے یہ ساری بات تفصیل سے حبشہ میں سنی تھی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں یہ خیال لے کر آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے، کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں ایسے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے گی، اور ہو سکتا ہے تو مجھے قتل کرنے کو تلوار نکال لے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے دل کا بھید پا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے کہا، لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اور شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی قابل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان پر غالب آ جائیں۔ ابن ولید، مجھے بتا، کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ
غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا ہی جاندار کہکا لگایا اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عاص خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے، اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں اور ہم دونوں کی منزل ایک ہی ہے۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکہ میں کسی کو بتا کر نہیں آیا۔ میرے ساتھ چل۔ تاریخ لکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص اکٹھے مدینہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری دی۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ ان دونوں کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوری رد عمل کیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آئے۔ سب جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا عہد کر رکھا تھا۔ اتنا تو ضرور ہی ہوا ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کھچاؤ طاری ہو گیا ہوگا، سناٹا طاری ہو گیا ہوگا۔ یہ دونوں کچھ عام قسم کے آدمی ہوتے اور بات تھی۔ سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے کہ انہیں اپنے اپنے قبیلے میں اچھی، اونچی اور برتر حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید جلد بول پڑے اور محفل پر جو کھچاؤ طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور ان کی بیعت لی اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ اور پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کی طرف دیکھا تو وہ کھسک کر آپ کے قریب ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں بھی دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن بیعت سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں اور آئندہ میں محتاط رہوں گا کہ اسلام کے دائرے میں رہوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں۔ تو دوستو، اس انجان سفر کے دو انجان مسافر اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ یہ قدرت کا ایک حسین اتفاق تھا۔ یہ تو صرف ایک بہانہ تھا، لیکن اللہ پاک نے اسلام کو دو عظیم سپہ سالاروں سے نوازنا تھا۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں فتح مصر کے بارے میں، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھیں گے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عظیم سپہ سالاروں کو کیسے اعتماد میں لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی خوبیوں، صلاحیتوں اور کردار سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اعتماد میں لیا، بلکہ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا، لیکن دونوں اس اعتماد پر پورے اترے اور اسلام کو دو عظیم سپہ سالار مل گئے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ ہم نے جانا کہ وہ دو عظیم سپہ سالار کون تھے اور ان کی منزل کیا تھی، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتماد ان پر کیا، کیا وہ اس پر پورا اترے؟ تو اسی سیریز نیل بہتا رہا کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں ہم جانیں گے۔ آپ کا اپنا چینل، تو ہمارے ساتھ رہیے، دیکھو سنو جاگو پاکستان کی سیریز اور نیل بہتا رہا میں۔ اب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔